اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ سب کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک تھی رمشا، اسلام آباد میں ایک غریب مسیحی کی بچی تھی۔ اس وقت عمر تھی تقریباً 14 سال، اور ذہنی طور پہ وہ تھوڑی کمزور تھی۔ آج سے تقریباً 12 سال پہلے ایک امام مسجد نے اس پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام لگایا اور رسول اللہ کی ناموس کے رکھوالوں کا خون کھولا۔ قانون بھی حرکت میں آ گیا۔ بیچاری اس معصوم بچی کو، جو ذہنی طور پہ تھوڑی کمزور تھی، رمشا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ گھر والے، محلے والے اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، کیونکہ اس طرح کے الزام کے بعد ہم غریبوں کی بستیاں جلانا تو ایک اسلام کے اندر ایک فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جب پھر تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ جس امام مسجد نے الزام لگایا تھا، اس نے خود ہی قرآن کے صفحات کو اس معصوم بچی کے تھیلے کے اندر ڈال دیا تھا۔ خالد جدون جس شخص کا نام تھا، گرفتار ہوا اور ہماری رمشا رہا ہو گئی۔ کچھ ہفتوں بعد خالد جدون کو بھی مقامی مذہبی رہنماؤں کے دباؤ پر پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے رہا کر دیا، اور علم نہیں کہ اس کے بعد ان کے خلاف مزید کوئی کارروائی ہوئی یا نہیں۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اب وہ کس مسجد کے اندر امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، یا یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ اور یہ خبر سن کر ہر مسلمان کا دل تھوڑا سا تو دہلا ہوگا کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے محلے میں کسی مسئلے پر، کسی ذاتی رنجش پر اپنا جھوٹا موقف ثابت کرنے کے لیے نہ صرف قرآن کے اوراق کی خود توہین کر سکتے ہیں، بلکہ سب سے بڑی توہین یعنی توہین کا الزام ایک بے گناہ بچی، مسیح بچی پر لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ریاست ان کے خلاف اپنے ہی قانون کے مطابق انصاف نہیں کرتی، بلکہ مسلمانوں کے لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اس انسان کو، خالد جدون کو، وہ رہا کر دیتی ہے۔ یہ قصہ 12 سال پرانا ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے سری لنکا سے آئے ہوئے، پاکستان میں آ کر مزدوری کرنے والے ایک معصوم شخص کو پاکستان جلا چکا ہے۔ ہماری مسیحی حاملہ عورتوں کو آپ جلا چکے ہیں۔ پھر سرگودا میں 25 مئی سن 2024 کو کیا ہوا؟ معصوم انسان کو آپ نے قرآن کے تحفظ اور ناموس کے لیے آپ نے زندہ کو جلا دیا۔ آپ کا نہ دل دھڑکتا ہے، نہ آپ کے اندر انسانیت جاگتی ہے۔ اور پھر جو آپ نے گوجرا کے اندر کیا، وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ اور پھر آپ نے جو لاہور کے اندر جوزف کالونی کے اندر کیا، وہ کس سے ڈھکا چھپا ہے؟ اور آپ نے جو شانتی نگر میں کیا، اس سے بڑی درندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ تو بستیوں کی بستیاں ہماری جلا چکے ہیں، لیکن آپ کا کلیجہ، آپ کا خون ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ آج تک نہ کسی نے ثبوت مانگا ہے، اور نہ ہی ہم پاکستانیوں نے ثبوت دیا ہے کہ توہین کس نے کی اور کیسے کی، کیونکہ سوال پوچھنے والا بھی تو توہین کے زمرے میں ہی آتا ہے۔
اگر آپ پاکستان میں گھومتے پھرتے ہیں، 5 وقت نمازی ہیں، کمزور ایمان والوں سے بھی ملتے ہیں، ان لوگوں سے بھی بات ہوتی ہے جو فجر سے لے کے عشاء تک ایک ہی وضو سے تمام کی تمام نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی کسی ملحد سے بھی آپ ملتے ہوں گے، آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے توہین ہوتے نہیں دیکھی ہوگی، اپنے کانوں سے کوئی گستاخی نہیں سنی ہوگی۔ مسیحی اپنی شناخت چھپاتے پھرتے ہیں، کسی گنہگار امتی سے بھی ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ جس میں گستاخی کا شائبہ ہو، لیکن ہر محلے میں ایک خالد جدون موجود ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں ماچس، جس سے وہ ہمارے جذبات کو بھیک سے اڑا سکتا ہے۔ ہر ایسے واقعے کے بعد ہم اسلام کی اصل روح کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن کوئی شہباز شریف ہو، کوئی بلاول بھٹو ہو، کوئی فضل الرحمان ہو، کوئی تقی عثمانی یا طارق جمیل کبھی مظلوم کے گھر میں نہیں پہنچتا۔ کسی خالد جدون جیسے لوگوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی بات ہی نہیں ہوتی۔ لوگ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ مجال ہے کہ کوئی پاکستان میں اس کالے قانون کے اوپر بات بھی کر سکے۔ اب جو ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں تو مطالبہ کرنے والے کو بھی معلوم ہے کہ اگر میں اس کے اوپر بات کروں گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اور پھر ہماری ریاست جو اپنے ہی شہریوں کو جنتی بنانے میں مصروف ہے، ان جتھوں کو جنہوں نے ریفارم کیا، ان جتھوں کو جو آپ اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو آگے کر دو، اس کو پیچھے کر دو، تو پھر سوات جیسے واقعات ہی رونما ہوتے ہیں، اور پھر 2 صوبوں کی لڑائی میں جان معصوم شہریوں کی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔